السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ فہرست کے مطابق قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی۔ نئی حلقہ بندیوں میں سندھ کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں رد و بدل۔ حکومت نے IMF کی ایک اور اہم شرط پوری کر دی۔ 4 سرکاری ادارے حکومتی سرپرستی سے آزاد ہو گئے۔ حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قانون میں ترامیم کا معاہدہ ہوا تھا۔ سائفر کیس چیئرمین PTI کے خلاف سماعت ہفتے کو جیل میں ہوگی۔ PTI کے وکلاء کا ہفتے کو سماعت مقرر کرنے پر اعتراض۔ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی، غریبوں کا خیال صرف ہماری پارٹی رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ صرف ہماری پارٹی غریبوں کا خیال رکھتی ہے، کوئی کھلاڑی نہیں، میں نوجوانوں کی نمائندگی کروں گا۔ القادر ٹرسٹ کیس بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وکلاء چیئرمین PTI کا کہنا ہے کہ کیس چیئرمین PTI کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کو شوکت خانم کی طرح آزاد بورڈ چلا رہا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں مکمل کی گئیں اور انہی کے مطابق حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں مکمل کی گئیں اور انہی کے مطابق حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہوں گی۔ فہرست کے مطابق قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 51، KPK میں 45، جبکہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں ہوں گی۔ حلقہ بندیوں کی فہرست کے مطابق پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297، سندھ اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 130، KPK اسمبلی میں 115 اور بلوچستان اسمبلی کی جنرل نشستیں 51 ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں میں سندھ کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ حلقہ بندیوں میں سانگھڑ کی قومی اسمبلی کی 1 نشست کم ہو گئی۔ سانگھڑ کی قومی اسمبلی کی نشستیں 3 سے کم ہو کر 2 رہ گئیں۔ اسی طرح حلقہ بندیوں میں کراچی ساؤتھ کی قومی اسمبلی کی 1 نشست میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی ساؤتھ کی قومی اسمبلی کی نشستیں 2 سے بڑھ کر 3 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق خیرپور، سانگھڑ اور ٹھٹھہ کی صوبائی اسمبلی کی 1 نشست کم ہو گئی۔ خیرپور کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں 7 سے کم ہو کر 6، سانگھڑ کی 6 سے کم ہو کر 5 اور ٹھٹھہ کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں 3 سے کم ہو کر 2 ہو گئیں۔ ملیر، کراچی ایسٹ اور کراچی سینٹرل کی صوبائی اسمبلی کی 1 نشست میں اضافہ ہو گیا۔ ملیر کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں 5 سے بڑھ کر 6، کراچی ایسٹ کی 8 سے بڑھ کر 9 اور کراچی سینٹرل کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی 8 سے بڑھ کر 9 ہو گئیں۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر مملکت نے چاروں اداروں ریڈیو پاکستان، NHA، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پوسٹل سروسز سے متعلق آرڈیننسز کی منظوری دے دی۔ غیر منافع بخش اور مالی خسارے کا سبب بننے والے یہ 4 سرکاری ادارے خود مختار بورڈز کے ماتحت کام کریں گے۔ ان پر سے حکومتی سرپرستی ختم کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے 4 آرڈیننس جاری کر دیے ہیں۔ صدر نے NHA ترمیمی آرڈیننس 2023 اور پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 اور براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 بھی جاری کر دیا۔ متعلقہ سیکریٹریز نے آرڈیننس کو فوری جاری کرنے سے متعلق بریفنگ دی۔ حکام کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ IMF معاہدے کے تحت آرڈیننس جاری کیے گئے۔ حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قانون میں ترامیم کا معاہدہ ہوا تھا۔ قانون میں ترامیم سے حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر اور شفاف ہوگی۔ ترامیم IMF سے معاہدے کا حصہ ہیں۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ اداروں میں بورڈ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو الگ الگ ہوں گے۔ ان اداروں کے بورڈز میں آزاد ممبران کا تقرر کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ممبران کو تعیناتی کی مدت کی ضمانت دی جائے گی۔ اداروں کی کارکردگی سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کو بھجوائی جائے گی۔ بورڈز سالانہ بزنس پلان سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کو بھجوائیں گے۔ حکام نے بتایا کہ بورڈز کو اپنی رپورٹ پبلک کرنے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ اداروں کی کارکردگی رپورٹ کابینہ کمیٹی کو بھجوائے گا۔ چیئرمین PTI کے جیل ٹرائل کا وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ ہفتے کو سماعت جیل میں ہوگی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI کے جیل ٹرائل کا وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ ہفتے کو سماعت جیل میں ہوگی۔ سائفر کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ سائفر کیس کی سماعت کل مقرر کی ہے۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے متعلق بھی نوٹیفیکیشن میں تحریر کیا گیا ہے۔ PTI کے وکلاء نے ہفتے کو سماعت مقرر کرنے پر اعتراض کیا، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر FIA نے آج ہی اڈیالہ جیل میں سماعت مقرر کرنے کی استدعا کی۔ بعد ازاں سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی اور اب سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اس سے پہلے آج چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کے آغاز میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے سوال کیا کہ کیا اڈیالہ جیل میں ٹرائل کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ اس پر عدالتی عملے نے جواب دیا کہ ابھی تک جیل میں ٹرائل کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آ جائے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ عدالت میں وکیل صفائی علی بخاری نے کہا شاہ محمود قریشی کی حد تک کوئی رپورٹ نہیں، انہیں تو پیش کریں۔ بیرسٹر تیمور ملک نے کہا کہ عدالتی حکم پر چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کو آج عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آ جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو ہم پروڈکشن آرڈر کروائیں گے۔ سماعت کے موقع پر چیئرمین PTI کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھیں۔ دوران سماعت چیئرمین PTI کی بہنوں نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ جج صاحب نوٹیفیکیشن کب آئے گا؟ علیمہ خان نے کہا ہم کمرہ عدالت کے ساتھ والے کمرے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور نوٹیفیکیشن کا انتظار کرتے ہیں۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن اگر نہیں آیا تو میں منگوا لوں گا۔ بعد ازاں سائفر کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی، اب ہم کو معلوم ہے یہ سیاست کے شوباز ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی، عوام کو معلوم ہے یہ سیاست کے شوباز ہیں۔ دوسری جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں، صرف ہماری پارٹی غریبوں کا خیال رکھتی ہے۔ یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کوئی کھلاڑی نہیں، میں نوجوانوں کی نمائندگی کروں گا، انشاءاللہ پیپلز پارٹی آنے والا الیکشن جیتے گی۔ پاکستان کو نئی سوچ اور سیاست کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو نفرت اور انتقام کی پرانی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس سیاست کی ضرورت ہے جس میں اتحاد کے بارے میں سوچیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کر نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ اور کسانوں کو سبسڈی دینے کا بھی وعدہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، مزدوروں کو حقوق دینے کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ بھی لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کچھ لوگ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پیپلز چارٹر آف اکانومی لائے گی۔ انہوں نے کہا سیاستدان اپنی انا کے بجائے عوام کی خدمت کا سوچیں۔ پیپلز پارٹی کا مخالف کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت نہیں بلکہ غربت،
مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بھی جعلی وزیر اعلیٰ آئے گا۔ کوئٹہ میں دل کے امراض کے علاج کے لیے بڑا اسپتال بنائیں گے۔ جیسے آپ نے قائد عوام اور بی بی شہید کا ساتھ دیا، اس طرح ہمارا ساتھ دیں تو ہم بلوچستان کی قسمت بدلیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء انتظار حسین پنجوتھا اور شہباز کھوسہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کیس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ مزید جانیں گے سپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء انتظار حسین پنجوتھا اور شہباز کھوسہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کیس کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا کردار بطور ٹرسٹی ہے۔ ہائرنگ فائرنگ میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں۔ القادر ٹرسٹ کو شوکت خانم کی طرح آزاد بورڈ چلا رہا ہے۔ یہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں دیگر وکلاء ساتھیوں نعیم حیدر پنجوتھا اور علی اعجاز بھٹر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انتظار حسین پنجوتھا اور شہباز کھوسہ کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہے۔ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس میں بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ میڈیا میں جو عدالتی کارروائی رپورٹ ہوتی ہے وہ عدالتی کارروائی کے برعکس ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر ٹرسٹ ڈیٹ پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں زمین سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید عمران خان نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے وہ زمین دی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ القادر ٹرسٹ کو شوکت خانم کی طرح آزاد بورڈ چلا رہا ہے۔ ہائرنگ فائرنگ میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں۔ اگر اس یونیورسٹی کی کسی وجہ سے تکمیل نہیں ہوتی تو بھی یہ زمین صرف ٹرسٹ کے مقاصد کے لیے ہی استعمال ہونا تھی۔ عمران خان اور ان کی فیملی اس کو اپنے نام کر کے ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ القادر ٹرسٹ کا مقصد خیراتی ادارہ قائم کرنا تھا۔ پیسہ ملک ریاض کا تھا جو سپریم کورٹ میں آیا۔ مشرق بینک کی اسٹیٹمنٹ بھی اس معاملے میں سامنے آئی۔ یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ نہیں کھائے۔ انتظار پنجوتھا کا کہنا تھا کہ ملک ریاض کی کمپنی کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی۔ ملک ریاض کی کمپنی نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے طے کیا کہ یہ پیسہ ہم پاکستان کی سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اس تمام پروسیس سے پاکستان تحریک انصاف یا حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ رقم پہلے آئی اور اس پر کابینہ کی میٹنگ بعد میں ہوئی جس میں فیصلہ ہوا کہ پیسہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں۔ انتظار پنجوتھا کا مزید کہنا تھا کہ ایک سیاسی لیڈر کو جیل میں رکھ کر انتخابات کروائے گئے تو کوئی انتخابی نتائج کو نہیں مانے گا۔ اس سے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔